حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ نہایت عظیم، اثر انگیز اور تارخ اسلام کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ آئیے اسے مزید تفصیل، ترتیب اور جذباتی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ پس منظر: مکہ کا ماحول۔ اس وقت مکہ اسلام ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا۔ مسلمان تعداد میں کمزور اور مظلوم تھے۔ کفار قریش ہر ممکن طریقے سے اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عمر قریش کے ایک نہایت طاقتور، بہادر اور بااثر شخص تھے۔ وہ نہ صرف اسلام کے سخت مخالف تھے بلکہ مسلمانوں پر ظلم کرنے میں بھی پیش رہتے تھے۔ فیصلہ کن دن: قتل کا ارادہ۔ ایک دن حضرت عمر نے غصے اور نفرت میں آ کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ پرافت محمد کو شہید کر دیں گے تاکہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے حکمت سے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ گیا اور فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہن کے گھر کا منظر: حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے شوہر سعید ابن زید اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس وقت ان کے پاس ایک صحابی خباب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر دروازے کے قریب پہنچے، قرآن کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ غصہ اور ٹکراؤ: حضرت خباب فوراً چھپ گئے اور حضرت فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ دروازہ کھلا تو حضرت عمر غصے میں اندر داخل ہوئے اور پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے انکار کیا، لیکن حضرت عمر نے اپنے بہنوئی حضرت سعود کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن حضرت فاطمہ بچانے آئیں تو انہیں بھی چوٹ لگی، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ دل کا بدلنا: جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو ان کے دل میں نرمی آ گئی۔ غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، یہ پاک کلام ہے اور اپنا پاک ہیں، پہلے غسل کریں۔ حضرت عمر نے فوراً غسل کیا اور پاک ہو کر واپس آئے۔ قرآن کا اثر: سورۃ طٰہٰ۔ حضرت عمر نے قرآن کے اوراق ہاتھ میں لیے اور پڑھنا شروع کیا۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ جیسے جیسے وہ آیات پڑھتے گئے ان کے دل کی کیفیت بدلتی گئی۔ سخت دل نرم ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت عظیم اور سچا پیغام ہے۔ اسی وقت حضرت خباب باہر آئے اور کہا، اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے دعا قبول کر لی ہے۔ نبی کریم نے دعا کی تھی، اللہ اسلام کو عمر بن خطاب، عمرو بن ہشام، ابو جہل کے ذریعے مضبوط فرما دے۔ دان ارقم کی طرف روانگی۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً ڈیار کی طرف روانہ ہوئے جہاں پرافت محمد اور صحابہ کرام موجود تھے۔ دروازے پر تناؤ: جب حضرت عمر دروازے پر پہنچے تو صحابہ کرام گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، یہ عمر ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ لیکن حضرت حمزہ نے کہا،
اگر وہ خیر کے لیے آئے ہیں تو خوش آمدید، ورنہ اسی کی تلوار سے اسے ختم کر دیں گے۔ ایمان قبول کرنے کا لمحہ۔ نبی کریم نے دروازہ کھلوایا، حضرت عمر کو مضبوطی سے پکڑا اور فرمایا، اے عمر، کب تک حق سے دور رہو گے؟ یہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ حضرت عمر فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کو نئی طاقت۔ حضرت عمر کے ایمان لاتے ہی صحابہ کرام نے بلند آواز سے تکبیر کہی، جس کی آواز پورے مکہ میں گونج اٹھی۔ اب مسلمانوں کو پہلی بار کھل کر عبادت کرنے کی ہمت ملی۔ حضرت عمر نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم کیوں چھپ کر عبادت کریں؟ پھر وہ مسلمانوں کو لے کر کعبہ گئے اور علانیہ نماز ادا کی۔ لقب فاروق۔ نبی کریم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اہم اسباق۔ قرآن دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بھی بدل سکتا ہے۔ سچائی کو پہچان کر فوراً قبول کرنا عظمت کی نشانی ہے۔ ایک مضبوط شخصیت کا ایمان پوری امت کو طاقت دے سکتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.